نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلی چند آیات جو گزری ہمارے سبق سے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی جو وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو اپنا خدا مان رہے ہیں، اس چیز کی تحقیر کی اور بتوں کو بالکل ایک قسم کا بے بس بیان فرمایا اور بتایا کہ یہ کفار اور مشرکین، ان کو قیامت میں کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی ان کا حامی اور ناصر نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، کافی کچھ جو ہے نا ان کے بارے میں یہ باتیں ہوئیں۔ اور آگے آج کی جو سبق ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقارت کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ہم تمہیں ایک مثال بیان کرتے ہیں، اس کو غور سے سنو، اس میں تھوڑا غور و فکر کرو، اپنے کانوں کو کھول کر سنو ذرا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی یہ بت پرستی وغیرہ، بتوں کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک مکھی پیدا کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، کسی ایک بت میں کی بات نہیں، بلکہ سارے کے سارے بھی اکٹھے ہو کر پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا، اور اگر کوئی چیز یہ مکھی ان سے لے کر بھاگ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ویسے وہ کفار اور مشرکین کا جو ایک طریقہ کار تھا، کہتے ہیں کہ وہ شہد اور خوشبو، زعفران وغیرہ جو ہے نا، بتوں کے چہروں پر، ان کے سروں پر مل دیا کرتے تھے اور پھر دروازہ بند کر دیتے تھے۔ چند روزوں کے بعد واپس آتے تو ان کے چہروں پر وہ خوشبو یا مٹھاس وغیرہ جو ہوتی تھی نا، وہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں کھڑکیوں روشن دانوں سے جو ہے نا مکھیاں آ کر ان کے منہوں پر بیٹھتی ہیں، تو جدھر شہد وغیرہ لگا ہوا ہے وہ کھا جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں۔ تو وہ آ کر بڑے خوش ہوتے جی کہ ہمارے بتوں نے جو ہے نا ہماری یہ جو کچھ چڑھاوا تھا یہ کھا لیا ہے، کہ اس کو استعمال کر لیا، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو بت مکھی کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹا سکتا، اس نے
کھانا کیا ہے یا تمہاری مدد کیا کرنی ہے، اور مکھی کو چیز اس سے لے کر چلی جائے تو یہ اس کو لا نہیں سکتا، اسے چھین نہیں سکتا۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی کو ہٹا نہیں سکتا اپنے آپ سے۔ تو جتنے کمزور یہ بت ہیں، یہ مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال اسی لیے بیان کی کہ یہ تقریباً حقیر ہے اور کمزور ہے۔ تو وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تو بڑی بڑی چیزیں طاقتور بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن ایک حقیر سی مثال بیان کی کہ جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ بڑی کیا چیز کریں گے۔ تو لہذا رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، جو پیدا کرنے والا ہے، اصل میں عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا، اسی آیت کو جو ہے نا آڑ بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھو تم جو نبیوں اور ولیوں کے مزاروں پر جا کر دعائیں مانگتے ہو، وہ بھی جو ہے نا اسی طرح نہ کوئی ان کو طاقت ہے، نہ مکھی کو ہٹا سکتے ہیں، نہ مکھی سے کوئی چیز چھین سکتے ہیں، تو وہ اور بت تو ایک ہی چیز ہوئی۔ تو لہٰذا تمہارا بھی عقیدہ وہی مشرکوں والا عقیدہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ عام لوگوں نے اسی آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے، حالانکہ پچھلی چند آیتیں آپ دیکھیں تو خالصتاً مشرکوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ بتوں کے جو پجاری ہیں یہ عقل سے عاری ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، بتوں سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں، بت کیا کر سکتے ہیں، اور یہی ان کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ تو ابھی بتوں کی آیتوں کو نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کرنا، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جس طرح وہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کے متن کی بات ہے، کوئی تشریح وغیرہ کی نہیں بلکہ متن کی بات ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایسے آئیں گے کہ جو بتوں کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں پر چسپاں کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے یہ خارجی ہیں، ان سے دور رہو اور ان سے دور رہو اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھو۔ تو یعنی خارجی یا مجوسی یہ ایک جو ہے نا اسلامی وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی فرقہ ہے، یہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں خارجی وغیرہ۔ خارجی نام ہی اسی لیے رکھا گیا کہ یہ خارج، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ نام ان کا رکھا تھا، کیونکہ انہی سے وہ علیحدہ ہوئے تھے۔ حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ استغفر اللہ نازیبہ باتیں کہتے تھے، تو اس لیے آپ نے رکھا جی، کہا جی کہ یہ خارج ہیں، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ نبیوں اور ولیوں کے بارے میں وہی بتوں کی آیتیں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، حالانکہ رب تعالیٰ نے وہ بتوں کے لیے جو آیتیں نازل کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، یہ ان کے عقائد میں سے چیز ہے۔ بالکل یہی چیز ہے کہ آیت جو ہے بالکل صریحاً بتوں کے لیے ہے، بت پرستی سے منع کیا گیا، بتوں کی کمزوری کو منع بتایا گیا، اس کی حقارت بیان کی گئی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور نبیوں کو چسپاں کرتے ہیں، تو بالکل وہی جو ہے نا خارجیوں والا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی اور مطلوب بھی، چاہنے والا بھی اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں ہی کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ چاہنے والا کون؟ تو چاہا گیا کون؟ چاہنے والا اس بارے میں دو تین اقوال ہیں۔ ایک تو یہ جی ہے کہ مکھی ہے چاہنے والی، اور چاہنے والا جس کو چاہا گیا ہے وہ بت ہیں، کہ بتوں پر وہ شہد لگا ہوا ہے تو مکھی اس کے پیچھے آ رہی ہے، تو
تو اس لحاظ سے چاہنے والی مکھی ہوئی اور جس کو چاہا گیا وہ بت ہوئے۔ ایک یہ بھی ہے جی کہ مشرک جو ہے نا وہ چاہنے والے، وہ طالب ہوئے بتوں کے، اور بت پرستی بت جو ہیں وہ ان کے مطلوب ہوئے، ان کو چاہ رہے ہیں، ان کی عبادت وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح مکھی کمزور، اس سے کئی گنا زیادہ کمزور اس کے بت، کہ مکھی پھر بھی اڑ تو رہی ہے، ان سے کوئی شہد وغیرہ چھین کر جا رہی ہے، لیکن بت نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو جس طرح مکھی کمزور ہے، اس سے کہیں زیادہ کمزور ان کے بت ہیں، یا جس طرح کافروں کا عقیدہ کمزور، اسی طرح ان کا معبود بھی استغفر اللہ وہ بھی کمزور۔ تو دونوں طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جس طرح اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ پچھلی آیات سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمانوں کا خالق ہے، اس نے تمہارے لیے زمین و آسمانوں کی ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں، سورج چاند ستارے زمین ہوا ہر ایک چیز تمہارے بس میں کر دی، کنٹرول میں کر دی، تمہاری خدمت کر رہی ہیں ہر ایک چیزیں۔ تو جس نے یہ کنٹرول والا سامان بنایا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، خالق و مالک تو وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو انہوں نے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک معبود سمجھنے کے، بتوں جیسی کمزور چیز کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہو سکتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے طاقتور ہے اور وہ زبردست ہے، وہ ان سے بدلہ وغیرہ لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یصطفی اسی سے مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب کہ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، پوری کائنات میں چنا ہوا، کہ اللہ یصطفی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسولاً رسول، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے اور فرشتوں سے، ملائکہ سے رسول چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ رسول بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں رسول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنائے ہیں۔ یہ جو 4 ملائکہ، حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ جو 4 معزز فرشتے ہیں، یہ رسول ہی کہلاتے ہیں فرشتوں کے۔ اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بنائے ہیں، مشہور و معروف ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں ان میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ وہ جس طرح ولید بن مغیرہ نے کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول بنانا ہی ہوتا تو ہم جیسے کوئی سرداروں کو بناتا، مال و دولت رکھنے والوں کو یا اجلال رکھنے والوں کو، اس کو عبداللہ کے استغفر اللہ محمد جو یتیم ہے اس کو رسول بنانے کی کیا حاجت تھی بھی۔ تو یہ رب تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے، جس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ صرف مال و دولت جو ہے نا، یہ رسول ہونے کی قابلیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے بھی، اور پھر بعض نے کہا تھا نا جی کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر کو رسول بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بشر تو رسول نہیں، اور رسول بناتا تو کوئی فرشتہ کو بھیج دیتا۔
تو رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول بناتا ہے، انسانوں میں سے بھی بناتا ہے، ہاں، تو جس کو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جیسی گفتگو کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہے، اور جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو لہذا دیکھنا سننا جو ہے نا، یعنی کہ ان کا وہ محاسبہ بھی کرے گا، پھر اس چیز کا حساب بھی لے گا۔ دیکھنے سننے کی یہی چیز ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ان کے آگے اور ان سے پیچھے یعنی جو کچھ انہوں نے عمل کر کے آگے بھیجے ہیں اور جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طرح کہ جو کچھ پہلے گزر چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہے نا کہ یا ایھا الناس، یہ سورہ حشر کی جو آخری رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یعنی جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے نا، اس کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اس کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ صرف انہی کی بات نہیں ہے، سب کے لیے بات ہے کہ ہر ایک انسان جو آگے اپنے لیے بھیج رہا ہے کل کے لیے، لغد، کل جو آنے والا ہے نا، اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پیچھے بھی بعض اوقات ہوتا ہے جی کہ آدمی اتنے گندے کام کر کے جاتا ہے نا کہ پیچھے اس کی وجہ سے وہ گندگی چلتی رہتی ہے۔ تو وہی ہے جس طرح وہ نیکیاں ہوتی ہیں نا، بعض صدقہ جاریہ ہوتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے نیکیاں ملتی رہتی ہیں، تو اسی طرح بعض برائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، آدمی مر جاتا ہے لیکن برائیوں کا عذاب بدستور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جس طرح نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں، اسی طرح بعض گناہ بھی جو ہے نا وہ گناہ جاریہ ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ پیچھے چھوڑا سے بھی وہ برائیاں مراد، یا جو کچھ آگے کر چکے ہیں، جو کچھ آئندہ کرنے والے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کا انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے رجوع ہوتے ہیں امور۔ تو یعنی کل قیامت میں اس چیز کا ہر ایک آدمی کا رجوع سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا جو ہے نا حساب کتاب کرنا ہے۔